داعش بچوں کو کم سن بچوں کو خودکش حملوں کے لیے تیار کر رہی ہے۔ مختلف گروہوں نے نیٹو معیار کے ہتھیار اور دیگر سامان سرحد پار اسمگلنگ اور بلیک مارکیٹ کے ذریعے حاصل کیے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ دہشت گرد گروہ خصوصاً پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کو استعمال کر کے نہ صرف اپنا اثر بڑھا سکتے ہیں بلکہ حملوں میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام ہے کرائم ایکسپوز، میں ہوں عبدالرزاق۔ دہشت گرد گروہ جنوبی ایشیا میں کشیدگی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ بھارت اور پاکستان سمیت جنوبی ایشیا میں جاری کشیدگی دہشت گرد گروہوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع بن سکتی ہے، جس سے خطے کی سلامتی مزید خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 22 اپریل کے حملے کے بعد خطے کی صورتحال کو نازک قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ کی ایک نگرانی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ دہشت گرد گروہ ان کشیدہ حالات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تجزیہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کمیٹی کے رواں ہفتے میں پیش کی گئی رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ دہشت گرد گروہ خصوصاً پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کو استعمال کر کے نہ صرف اپنا اثر بڑھا سکتے ہیں بلکہ حملوں میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پہلگام حملے میں 26 افراد کی ہلاکت کے بعد مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مختصر مگر شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں کئی دنوں تک شدید فائرنگ اور میزائلوں کا تبادلہ ہوا۔ حملے کی ابتدائی ذمہ داری ریزیڈنس فرنٹ یعنی کہ TRF نے قبول کی مگر بعد میں انکار کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ TTP کو افغانستان کے عبوری حکام سے بھرپور لاجسٹک اور آپریشنل مدد حاصل ہے اور اس کے داعش، خراسان، القاعدہ اور بلوچ علیحدگی پسندوں سے بھی روابط ہیں۔ رپورٹ کے مطابق TTP افغانستان میں کام کر رہے ہیں جہاں وہ جدید اسلحے تک رسائی رکھتے ہیں، جس سے ان کی کارروائیوں کی تباہکاری میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے پاس تقریباً 6000 جنگجو بھی موجود ہیں۔ اس رپورٹ میں مزید انکشافات سامنے آئے ہیں۔ جنوبی اور وسطی ایشیا میں مختلف گروہوں نے نیٹو معیار کے ہتھیار اور دیگر سامان سرحد پار اسمگلنگ اور بلیک مارکیٹ کے ذریعے حاصل کیے۔ اگرچہ افغان طالبان کی قیادت میں TTP سے فاصلہ رکھنے پر داخلی بحث جاری ہے، لیکن رپورٹ کے مطابق TTP کی آپریشنل صلاحیتیں اب بھی مضبوط ہیں۔ رپورٹ میں بلوچستان میں بلوچ علیحدگی پسندوں کو TTP کی جانب سے تربیت دینے اور افغانستان کی جنوب میں مشترکہ کیمپوں کے استعمال کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں جنوری 2025 میں TTP نے بلوچستان میں دہشت گردوں کو تربیت دی اور انہوں نے BLA کے ساتھ 4 کیمپ شیئر بھی کیے جن میں والی کوٹ اور شورا بیگ شامل ہیں۔ مزید انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان گروہوں کو القاعدہ کی طرف سے نظریاتی اور اسلحے کی تربیت بھی دی گئی، تاہم کچھ رکن ممالک نے اس اتحاد کو محض ایک غیر جارحانہ معاہدہ قرار دیا۔ رپورٹ میں ایک بار پھر افغانستان کی طالبان حکومت پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ مزید کہا گیا کہ افغانستان کی عبوری حکومت نے مختلف دہشت گرد گروہوں بشمول القاعدہ اور اس کے اتحادی کے لیے ماحول فراہم کر رکھا ہے، جس سے وسطی ایشیا اور دیگر ممالک کے لیے سنگین خطرے لاحق ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی و وسطی ایشیا میں سب سے بڑا موجودہ خطرہ داعش خراساں ہے، جس کے جنگجوؤں کی تعداد 2000 ہے اور اس گروہ کی قیادت ثناء اللہ غفاری کر رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ داعش بچوں کو کم سن بچوں کو خودکش حملوں کے لیے تیار کر رہی ہے۔ شمالی افغانستان میں بچوں کو شدت پسند نظریات سکھا کر خودکش مشن کے لیے تیار کر رہی ہے، جن کی عمر صرف 14 سال یا اس سے کم ہے۔
اگرچہ طالبان کی کارروائیوں سے داعش کو کچھ نقصان پہنچا ہے، لیکن یہ گروہ اب بھی نسبتاً آزادی سے کام کر رہا ہے اور اس کے جنگجوؤں میں وسطی ایشیائی خواتین اور دیگر قومیتوں کے افراد بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں القاعدہ کی موجودگی کافی کم ہو چکی ہے، اس کے وسائل محدود ہو چکے ہیں اور وہ صرف 6 صوبوں یعنی غزنی، ہلمند، قندھار، کنڑ، ارزگان اور زائل تک محدود ہو گئی ہے۔